کہ آج اس زمانے میں قرن اول کی یہ عظیم محنت زندہ فرما دی ہے اور عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ بعد کے زمانے میں بھی اگر یہ محنت صحیح معنی میں زندہ ہو گئی تو قرن اول میں جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفات ایمان والوں میں تھی اور جن صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا، آج بعد کے زمانے میں بھی وہ قرن اول والی صفات امت کے اندر دوبارہ زندہ ہو۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعد کے زمانے والوں میں محنت کی وجہ سے صفات آئیں، تو صفات کی وجہ سے بعد والے بھی قرن اول والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صفات کی وجہ سے اس مبارک محنت کا مقصد ہی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت ہے۔ اس مبارک محنت میں گشت دوسروں کو دکھائی دیتا ہے، محنت ملاقاتیں دوسروں پر دکھائی دیتی ہیں، نقل و حرکت دوسروں پر دکھائی دیتی ہے، لیکن اس مبارک محنت کا فائدہ سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ضرور ضرور انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس محنت کے جتنے اعمال ہیں سارے اعمال ہدایت ہیں اور اعمال تربیت ہیں، چاہے وہ گھر کی تعلیم ہو یا ہماری مسجد کی تعلیم ہو۔ اس وقت میں آدھا گھنٹہ تعلیم گھر کی بھی کہی جا رہی ہے اور آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم بھی کہی جا رہی ہے۔ ہمارے ذمہ دار پرانے مولانا یوسف صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت گھر کی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ فرمایا 1 گھنٹہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خروج کی تعلیم نہیں پوچھی، گھر کی پوچھی ہے۔ فرمایا میں نے گھر ہی کی تعلیم بتائی 1 گھنٹہ۔ گھر کی تعلیم میں جو اعمال ہیں ان اعمال کو اگر اہتمام سے کیا گیا تو آدھا گھنٹہ بھی ناکافی ہو جائے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا عمل مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور جتنی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جاتی تھی وہ ساری باتیں گھر کی عورتوں بچوں کو بھی پہنچائی جاتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں گھر کی تعلیم اسی عمل کا بدل ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر کی تعلیم گھر کے سارے سوراخ اور کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں جن راستوں سے باطل گھر میں داخل ہوتا ہے۔ باطل ہوا کے راستے سے گھروں میں داخل ہوتا ہے اور چھوٹے بڑوں پر مؤثر ہوتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر گھر کی تعلیم پابندی سے کی جائے تو گھر کے بچے بھی داعی بن جائیں گے اور گھر کے بچوں میں بھی منکر کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج اہتمام سے 2 باتیں ساری دنیا میں چلائی جا رہی ہیں۔ گھر کے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک تو گھر کی تعلیم ہے، دوسرے مسجد کا مکتب ہے۔ مسجد کا مکتب اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں جمعیت العلماء نے بھی اس عمل کو لے لیا اور انہوں نے آدمی مانگا کہ ہمیں بتائیے کہ مکتب کو کس انداز سے شروع کیا جائے۔ چنانچہ نظام الدین سے
الجمیت کے دفتر کے ساتھی گئے اور ان سے مسجدوں کے مکتب کے بارے میں مذاکرہ کیا۔ اس وقت میں میرے بزرگوں جتنا لڑکیوں میں ارتداد آ رہا ہے وہ گھر کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، مسجد کے مکتب سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی مرتد ہو چکی ہے، بہت بڑی تعداد۔ آپ اس ملک میں ہیں، محنت کی وجہ سے ہماری اپنی ذات کا دین بھی بچے گا۔ اپنی ذات کے اندر سنت والی زندگی، محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی سنتوں سے آراستہ ہو جائے۔ اس مبارک محنت میں جتنا وقت لگوایا جاتا ہے اسی استعداد کو پیدا کرنے کے لیے۔ حضرت ماہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک تم ہر سال کے 4 مہینے لگا کر اس کام کو اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ 4 مہینے کی دعوت اہتمام سے چل رہی ہے اور ہر سال کے 4 مہینے کی دعوت اہتمام سے چلائی جا رہی ہے۔ 100% امت میں استعداد آ جائے گی کہ دنیا کے ملکوں کے تقاضے پر ہر آدمی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، عالم کی کسی بھی ملک کے تقاضے پر جماعت بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، امت میں مالی استعداد بھی ہے اور جانی استعداد بھی ہے۔ آپ حضرات اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں اور اپنی ضرورت بنا کر کریں۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے اپنی اصلاح کی نیت سے کام کرو گے تو کام میں چلتے رہو گے، اگر دوسروں کو سامنے رکھ کر چلو گے تو کب کام چھوڑ دو نہیں کہا جا سکتا۔ اپنی ذاتی ضرورت بنا کر کام کرو۔ مسجد کا جو وقت آج مانگا جا رہا ہے 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک، باقاعدہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ حساب لگا لگا کر سمجھاؤ ایک مسلمان کو، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے، کاروبار کے، 8 گھنٹہ معاش کے اور 8 گھنٹہ آرام کا۔ 6 گھنٹہ کافی ہے لیکن آرام سے متعلق اور 2 گھنٹے بڑھا لو، 8 گھنٹے آرام کے، 8 گھنٹہ جو فارغ ہے اس کو مسجد کے لیے ہر آدمی سے اس بات کی دعوت کرواتے تھے۔ اسی فارغ وقت میں آدمی یا تو بگڑے گا یا مرے گا، یا تو بگڑے گا یا مرے گا۔ اس 8 گھنٹے میں قرن اول کا نقشہ حیات الصحابہ پڑھیں گے تو آپ کو قرن اول کا نقشہ سامنے ملے گا۔ بڑے بڑے صحابہ مسجد سے نکلتے تھے اور لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لاتے تھے۔ ایمانی مجلسیں ہیں، علم کا حلقہ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ علماء اپنے تمام خصوصی تقاضوں سے بھی امت کی عوام کے لیے وقت فارغ کریں، امت کے تمام خصوصی تقاضوں سے نکل کر امت کی عوام کو بھی وقت دیں تاکہ علماء کا علم امت کی عوام میں رہے۔ اگر علماء کا اختلاط ہے عوام کے ساتھ تو بچوں کا نام بھی صحیح رکھا جائے گا، ورنہ ایسے ایسے نام لڑکیوں کے رکھ کر آتے ہیں کہ نکاح کے وقت میں نام بدلنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں نکاح کے وقت میں لڑکیوں کا نام بدلنا پڑتا ہے، لڑکوں کا نام بدلنا پڑتا ہے۔ اگر علماء کا اختلاط عوام سے نہیں ہے تو میرے بزرگوں جو جی میں آئے گا وہی نام رکھ دیں گے۔ اس محنت کے راستے سے امت کے علماء کا کتاب سے پڑھنے والے، کتاب سے دین سمجھنے والے ایک تھوڑی تعداد ہے،
امت کا 99% طبقہ بغیر کتاب کے دین لے گا، بغیر کتاب کے۔ یہ ایک مستقل فن ہے بے طلب بندوں کو طلب والا بنانا اور ان کو دین دینا، یہ مستقل ایک فن ہے۔ ہمارے استاد عربی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے شعبان کی مدرسے کی چھٹی میں 20 دن کے لیے نکلے، تو جماعت کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے گشت میں کون کلام کرے گا، عمومی گشت میں کون کلام کرے گا آپ کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا کتاب پڑھانا تو مجھے آتا ہے، ایک عامی مسلمان سے بات کرنا مجھے نہیں آتا۔ فرمایا کتاب پڑھانے کو کہو گا تو میں کتاب پڑھاؤں گا، لیکن ایک عامی مسلمان سے بات کرنا، کئی جگہ بات کر کے دکھاؤ تو میں بھی بات کروں گا۔ امت کے بے طلب بندوں میں بات کرنا یہ مستقل ایک فن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو فوج کے کرنل تھے اور اپنے باورچی کے ذریعے دین کی محنت پہ لگے، حیدرآباد میں کرنل امیر الدین صاحب باورچی ان کا ذہن بناتا تھا، اجتماع تھا، اجتماع کے لیے مہینوں سے محنت کر رہا تھا، عین ٹائم پر انہوں نے عذر کیا کہ میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ خوشامد کر کے لے گیا اور اجتماع میں مولانا یوسف صاحب سے ملاقات کروایا۔ وہی مسافہ اور معانقہ ایسا ہوا ہے، حضرت نے کچھ بات بھی فرمائی اور وہیں سے جو کام سے قریب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایسی استعداد دی کہ 30,000 آدمی ان کے ہاتھوں پر اسلام لائے، ایک دو آدمی نہیں، 30,000 آدمی ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ امت کی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ مبارک محنت، اس محنت کے راستے سے اللہ رب العزت قرن اول والی صفات اس زمانے میں امت کے اندر لائے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ مبارک محنت امت کی کھوئی ہوئی استعداد کو لوٹائے۔ امت کہاں تھی اور کہاں آ گئی، کہاں اس کی فکر لگ رہی تھی، کہاں اس کی فکر لگ رہی ہے، کس چیز کا غم قرن اول والوں میں تھا، آج کیا چیز غم بنی، آدمی کا غم بنا ہوا ہے۔ اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں، جو لمبے لمبے اوقات لگوائے جا رہے ہیں، یہ کام چل کر دیکھنے کا ہے، دیکھ کر چلنے کا ہے۔ جتنا چلیں گے اتنا ہی کام کھلے گا، یہ راستہ چل کر دیکھنے کا، جتنا چلیں گے اتنا ہی کام دل پر کھلے گا اور اللہ پاک کام لینے کا فیصلہ کرے۔ لوگوں نے کرنل صاحب سے کہا آپ لوگوں سے کہتے کیا ہیں کہ آپ کی بات سنتے ہی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے؟ تو وہ انگریزی زبان ان کی مادری زبان تھی، ان کی ماں بھی وہیں کی تھی، امریکہ۔ تو کہتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، اتنا کہتے ہیں آسمان بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، زمین بھی مسلمان ہے، ہوا بھی مسلمان ہے، پانی بھی مسلمان ہے، جو بارش ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ سب کو مسلمان گنا کر پھر کہتے تھے تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، اور ایک ایسے عجیب انداز سے کہتے تھے کہ آدمی ایک دم نرم بن جاتا تھا اور کہتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، استعدادیں ٹھکانے لگے گی اور اللہ رب العزت ہم کو قرن اول کی طرح سے حضور والا غم، حضور والا درد، حضور والی بے چینی عطا فرمائے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے امت کی جانیں دین پر لگے اور امت کا مال بھی دین پر لگے اور غم بنے حضور والا، فکر بنے حضور والی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بندے کے غم و فکر کو عالمگیر بنائیں گے اور انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب یہاں تک فرمایا کرتے تھے عورت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے، مرد اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، پیچھے بچہ ماں باپ کے غم میں رو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے رونے کو بھی رائیگاں نہیں کرے گے۔
اس بچے کے رونے پر بھی اللہ تعالیٰ دلوں کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے۔ نسبت بہت اونچی ہے، کام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اتنا اونچا درجہ رکھتی ہے۔ سرکار فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے مدینہ منورہ سے جتنی جماعتیں روانہ ہوں، ہر جماعت کے ساتھ میں خود اونچا ہوں۔ ایک موقع پر 7 مرتبہ فرمایا میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے اس جملے کو 7 مرتبہ دہرایا۔ اندازہ لگائیے میرے کتنا اونچا کام ہے۔ یہ مبارک کام ہمارے دنیا کے سارے مسئلے کا حل، اس میں سارے مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے۔ اس محنت سے دنیا نہیں چھوڑائی جا رہی، دنیا کا مشغلہ نہیں چھوڑایا جا رہا، وقتی طور پر چھوڑایا جا رہا، لیکن دنیا متاثر تھوڑی بہت ضرور ہوتے ہوئے دکھائی دے گی۔ اللہ رب العزت نسلوں کے فاقے دور کریں گے اس محنت کے راستے سے۔ حضرت یوسف صاحب فرماتے تھے 2 باتیں سیرت کی روشنی میں فرماتے تھے، اگر اس کام کو اپنا مقصد بناؤ گے تو وقت پر، موت کے وقت میں خاتمہ ایمان کے ساتھ خاتمہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ سب سے ادنا نعمت اس کام کی جو برکت ہوگی، موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ دوسری بات فرماتے تھے، ذمہ داری سے کام کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، تم کیا تمہاری 14 نسل میں فاقہ نہیں آئے گا۔ وہ کام ہے۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد جن بادشاہوں نے بنائی، ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ بات دیکھی ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں نے بھیک مانگی کہ ہمارے باپ دادا نے یہ مسجد بنائی تھی، آج ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں۔ اور عمر ابن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو کوئی دنیا نہیں دی، کوئی زمین جائیداد پراپرٹی آپ نے ان کے حوالے نہیں کی، فرمایا میں نے ان کو نیک بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا نیکوں کا ولی اللہ ہے، نیکوں کا ولی اللہ۔ انگریز مورخ لکھتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کی اولادیں عزت کے ساتھ اپنے دور میں زندگی گزار کر دنیا سے گئی، عزت کی زندگی گزار۔ میرے بزرگوں، یہ مبارک محنت، اس کے نتیجے میں پورا دین زندہ ہوگا۔ اپنی ذات میں سب سے اندر کی یہ فکر بن جائے گی کہ میرا سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اندر کا یقین بنے گا کہ میرے دونوں جہان کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں میں ہے۔ آپ کی سنتیں دلوں میں محبوب بن جائیں۔ ایمان کا کمال بھی یہی ہے، جب ایمان میں کمال پیدا ہوگا تو پھر اس کی ہر خواہش اس دین کی تابع ہو جائے گی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت۔ آپ کے لیے ضرور مجاہدہ ہوگا۔ نوکری ملازمت کی زندگی مجاہدے کی ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر ضرور مجاہدہ ہوگا، لیکن آپ کا مجاہدہ اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ ملکوں سے قومی سطح پر آ گیا کہ ملکوں سے ملازمین کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں، ملکوں میں جا رہی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں۔ علماء سال لگانے کے لیے ملکوں سے جن کے والدین زیادہ دنوں سے یہاں ہیں، مختلف ملکوں سے علماء پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، اور عالم بننے کے بعد سال بھی لگا رہے ہیں۔ ابھی نظام الدین میں ساؤتھ افریقہ کے پڑھے ہوئے عالم امریکہ سے سال لگا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے پڑھے ہوئے
امریکہ کے رہنے والے، وہاں سے ہندوستان سے آنا مشرق کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، محنت کو اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں کرتے۔ آپ حضرات جو مجاہدے کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ روزانہ کی محنت کر رہے ہیں، آپ حضرات جو اپنے سے روزہ لگانے کی فکر کر رہے ہیں، سالانہ وقت لگانے کی فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو رائگاں نہیں کرے۔ آپ کی اس قربانی کے اثرات آپ کی نسلوں میں بھی یہ آپ کی قربانی چلے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولے۔ اس مبارک محنت میں میرے بزرگوں جانی مالی قربانیاں ہیں، اور یہ جانی مالی قربانی رنگ لائے بغیر نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں اس کام کے لیے منشرح کیا ہے، اور کام میں ہم چل رہے ہیں۔ جتنا آپ اپنی قربانی کو بڑھائیں گے، جتنا آپ اپنی قربانی کو آگے بڑھائیں گے، اتنا ہی اس کے بہترین اثرات دیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ لوگ ملکوں میں ہیں اور اپنے گھر والوں کا وقت لگوا رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اپنے گھر والوں کے ضرورتوں کے خرچے بھیجتے ہیں، اور آپ کی تشکیل مؤثر ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی وقت لگا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار وقت لگا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، مبارک محنت اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ حضرات کو یہاں ملک میں بہت ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے، اور سالانہ چھٹی عام طریقے سے سب کی ہوتی ہے۔ سالانہ چھٹی ہوتی ہے، سالانہ چھٹی میں کم سے کم 40 دن وقت ضرور لگنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے لیے فکر مند ہوں گے اور دعائیں مانگتے رہیں گے، فکر مند رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کرے گا۔ ہمارے ایک ساتھی سعودیہ میں رہتے تھے، ہماری جماعت 2 مرتبہ سعودی میں 6 مہینے کے لیے بھیجی گئی سعودی سے۔ 4 مہینے کا ماحول نہیں تھا وہاں، نہ عربوں میں نہ ہمارے NRI ساتھیوں میں۔ 4 مہینے کی دعوت چلی تو اللہ کا فضل ہے، اب جو ہے مقامی عربوں کی جماعتیں بھی ملکوں میں 4 مہینے کے لیے جائیں۔ ہمارے ایک NRI ساتھی جس کمپنی میں ملازم تھے، انہوں نے 4 مہینے کی چھٹی مانگی، تو جو کمپنی کا ذمہ دار بوس تھا وہ غیر ایمان والا تھا۔ اس نے چھٹی ان کی 4 مہینے کی جو منظور کرنے کا وقت آیا تو بڑی دقت ہوئی۔ وہ ایک دم انکار کر رہا تھا، کہا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں چھٹی نہیں دیں گے تو ہم آپ کو چھٹی دیں گے، ہم دوسری کمپنی میں جائیں گے۔ تو ایک دم اس نے کہا کہ نہیں، تم 4 مہینے کے لیے جاؤ، واپس یہیں آؤ۔ چھٹی منظور ہو گئی۔ آدمی جب ذمہ داری سے کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی بھی اسے نہیں چھوڑتی۔ یہ مبارک کام بھی اگر ہم ذمہ داری سے کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سے کام لینے کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، حسن و جمال بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں، اسامہ بن زید حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں رک کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ کہیں پیچھے تھوڑا سا رہ گئے تھے۔ جب آئے تھوڑی دیر میں دکھائی دیے تو آپ نے فرمایا چلو اسامہ آ گئے۔ کچھ لوگ یمن کے رہنے والے، انہوں نے کہا اسی کالے کروٹے آدمی کا حضور انتظار کر رہے تھے۔ رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، چچک کی داغ تھی۔ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا وہ مرتد ہو گئے۔ کسی آدمی کو حقیر سمجھنا یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ میرے بزرگوں، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت بلال جیسے آدمی سے رنگ کے کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو قریب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب
اللہ کے راستے میں نکلنے کے تقاضے پر حضرت بلال نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ بھائی مسجد کی اذان کا کیا کیا، کام کی ترتیب بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں ہمارے ایک ساتھی اذان دے رہے تھے، وہ اذان دیں گے۔ کہا پر ٹھیک ہے، اذان کی جگہ پر اپنے آپ کو ایک دوسرے کو لگایا ہے، پھر جاؤ۔ ہمارے کام میں ذمہ داریاں چھڑائی نہیں جاتی، بلکہ ذمہ داریوں پر آدمی لگایا جاتا ہے، اپنا بدل بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء سالانہ وقت لگانے میں کمی ہو رہی تھی، باقاعدہ مرکز سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھی مسجد کے ذمہ داروں سے بات کریں، کمیٹی سے بات کریں، مدرسے اور مکتب کے ذمہ داروں سے بات کریں، تاکہ ہمارے ساتھ لگائے ہوئے عالم کا سالانہ وقت نہ دے۔ ذمہ داری ہے میرے بزرگوں، کام ہے، ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ اس وقت میں آپ حضرات اس ملک میں اللہ کا فضل ہے، کام میں کہیں رکاوٹ نہیں بلکہ استقبال ہے، اور یہاں جس سے بھی ملاقات کریں کام کے لیے سہولت سامنے آتی ہے۔ آپ حضرات کو یہاں بقول ہمارے مولانا سید خان صاحب کے کہ ہم آئے تو ضرور دنیا کے لیے آ گئے تھے، لیکن اب ہم یہاں دین کے لیے رہیں گے، دین کی محنت کے لیے رہیں گے، نبی کے کام کے لیے رہیں گے۔ آپ حضرات ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ، اور یہاں کے ملک کے رہنے والے لوگ، یہاں کے باشندے جو لوگ ہیں، کام کو دل پر یہ لوگ لے لیں۔ ایسی صلاحیت اور استعداد ہے کہ سارے عالم کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ ارتداد کا ماحول دنیا میں بنا ہوا ہے، امت سنت سے ہٹ کر نیچے اتنا نیچے آ چکی ہے کہ ذرا سا بھی جھٹکا لگے تو مرتد ہو جائے گی۔ امت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، دنیا کے سب جگہ پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، امت ارتداد کے دہانے پر آ گئی ہے۔ ایک ایک بندے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب بھی نقل و حرکت پر ہوں، عجم بھی نقل و حرکت پر ہوں، 100% امت کا ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری پر آ جائے۔ ذمہ داری پر چلیں گے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر ہم نے محنت میں چل کے اپنے کو داعی نہ بنایا تو خطرہ اس بات کا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے ماحول میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا دین بھول جائیں اور دوسروں کا دین اختیار کر لیں، اس کا بھی خطرہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان توحید و رسالت کا آخرت کا داعی بن کے نہ چلا تو متاثر ہو جائے گا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ جو اس کے ماحول میں دین ہے کہیں وہی دین اس کا دین نہ بن جائے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کے غصے کا باعث ہے، اللہ کے غصے کا باعث ہے۔ اللہ صحابہ کے میں مثالیں ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ نکلنے والے، ایک موقع پر نہیں نکلے اور اس نکلنے میں غزوہ بھی نہیں ہوا۔ سرکار نے پوچھ لیا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، واپسی پر انہوں نے سلام کرنا چاہا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور جو ہے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور ایسے سخت حالات سے گزرے ہیں کہ باطل کی طرف سے دعوت نامہ آ گیا، آ جائیے ہمارے پاس، ہمارا دین قبول کر لیجیے۔ کعب بن مالک خود کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ یہ 50 دنوں کے درمیان میں اگر میری موت ہو گئی تو حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا۔ مولانا الیاس صاحب اسی کو فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا موجب غضب ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آج اس زمانے میں محنت نہ ہونے کی وجہ سے میرے بزرگوں مسلمان پہچانا بھی نہیں، ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا کہا جائے۔ ہندوستان میں ایک موقع آیا کہ غیر ہندو اور سکھوں کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ سکھوں نے
اپنے ایریے میں گاڑیوں کو روکا اور ہندوؤں کو اتار اتار کے مارنا شروع کیا۔ ایک مسلمان بھی کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، تو سکھوں نے کہا کہ کیا پہچان ہے آپ کی کہ آپ مسلمان ہیں؟ کوئی علامت نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ تو آخر میں اپنا پیشاب کی جگہ کھول کر کے دکھایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی نشانی بنا لو مسلمان ہونے کی۔ سکھوں نے کہا اپنے مسلمان ہونے کی پہچان بنا لو، کہ کب تک لنگی کھول کھول کر پاجامہ کھول کھول کے دکھاؤ۔ امت آج کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ میرے بزرگوں، بڑی ذمہ داری کی جگہ پر ہم ہیں۔ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلے اپنا دین بچے گا۔ اس محنت کے راستے سے اپنے گھر والوں کا، اپنی اولادوں کا دین بچے گا، اور دائی بن کے چلے گی، اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہماری اولادیں ہدایت کا ذریعہ بنے گی اگر محنت امت میں زندہ کی گئی۔ ورنہ دین گھر سے نکل گیا، جنازے کے ساتھ دین بھی گھر سے چلا گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم بڑی ذمہ داری پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں محنت سے تعلق دیا ہے، ہم اپنی قربانیوں کو بڑھانے کی نیت کر رہے ہیں، کریں گے سالانہ 4 مہینہ آپ نیت بنائیں گے، اللہ راستہ کھولیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہی راستہ کھولیں گے۔ سالانہ 4 مہینہ لگانے کی نیت کریں۔ کام، آپ کا کام ہی چھٹی دلوائے گا۔ جتنا آپ ذمہ داری سے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مبارک کام ہی آپ کے لیے آگے وقت لگانے کی ترتیب بنوائے گا۔ کمپنی میں جو لوگ ڈھنگ سے کام کرتے ہیں، کمپنی ان کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ کا کام ذمہ داری سے ڈھنگ سے کریں گے، اللہ رب العزت بھی ہمیں کام کے لیے قبول کرے گا۔ میاں جی محراب صاحب، ان سے کسی نے کہا حضرت بڑے بوڑھے سب انتقال کرتے جا رہے ہیں، ذرا ملک پر نظر ڈال کر ایسے لوگوں کو مرکز میں لایا جائے جو یہاں کا کام سنبھالیں۔ فرمایا اپنی فکر میں لگ جا، مرکز خود ہی اپنے آدمی کھینچ کے لائے گا۔ مرکز خود ہی اپنے آدمی کھینچ کر لائے گا۔ ہاں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے تحت یہ کام چل رہا ہے۔ اس کام کو، یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اپنی اصلاح کے جذبے سے، اپنی تربیت کے نیت سے اعمال میں چلیں گے، اعمال کو لیں گے۔ میرے بزرگوں، ہمارے گھر والے بھی انشاءاللہ صحیح چلیں گے، اور ہم بھی صحیح چلیں گے، اور ہم کو اللہ ذریعہ بنائے گا لوگوں کی ہدایت۔ تو سالانہ 4 مہینے کا اعلان کر دیں ارے انشاءاللہ تو بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں انشاءاللہ کہیں تو قبول نہ ہو جائے۔ نیت بنا دیں کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینہ لگا، اور یہاں سے جیسا کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو بھی فکر مند کرتے رہیں۔ اپنے بھائی ہیں، اپنے بیٹے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، سب کی تعلیم و تعلیم کی بھی فکر کریں۔ یہیں سے گھر کی تعلیم کو بھی زندہ کرنے کی، رشتہ داروں کے یہاں بھی گھر کی تعلیم کرنا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب یہاں سے چلا۔ اور ہم اپنی ذات سے اپنے سالانہ وقت کو 4 مہینے پر لے آویں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی نہیں مل سکی تو 40 دن ضرور لگ جائے، سالانہ وقت ضرور لگے۔ ہمارے قاری ذہین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کام میں باقی رکھنے کے لیے مقامی کام ایسا ہے جس میں 40 دن بھی ہے، جس میں 3 دن بھی ہے۔ مقامی کام ایسا ہے جیسے کسی گاڑی کو اوپر چڑھایا گیا تو گاڑی والا کیا کرتا ہے، جب گاڑی روکتا ہے تو بریک بھی لگا کر اترتا ہے، لیکن جلدی کوئی پتھر لکڑی پہیوں کے نیچے بھی لگاتا ہے کہ گاڑی پیچھے نہ جائے۔ اسی طرح سے 4 مہینہ لگانے کے بعد، محنت پہ چلنے کے بعد، پیچھے مقامی کام کا اگر روک نہیں لگائیں گے نا تو گاڑی پیچھے چلی جائے گی۔ گاڑی کے چکے کے نیچے جلدی کوئی پتھر یا کوئی لکڑی اندر پہیے کے پیچھے لگا دیجیے تاکہ گاڑی پیچھے نہ جائے، ورنہ بریک کے بس کی بات نہیں کہ اتنی وزنی گاڑی کو پیچھے کھینچ لے۔
پیچھے جانے سے روک رہے. تو اس لیے میرے بزرگوں مقامی کام کا بھی پورا اہتمام کریں. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ یہ دونوں جوڑوں میں سارے مذاکرے ہوئے ہیں. دونوں جوڑوں میں سارے مذاکرے ہوئے ہیں. اس بات کو خوب دل پر لے لیں کہ ہمیں سالانہ 4 مہینے لگانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 4 مہینے پڑھانا ہے. کم سے کم درجے میں بہت مجبوری آ گئی تو چلے میں کمی ہو اور مہینے کے 3 دن کی ترتیب بھی بنائیں. جتنا آپ اپنے عملے میں ایک ایمان والوں میں اس کی دعوت چلائیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملک میں آپ ذریعہ بنیں گے ملک والوں کے کام میں لگنے کا. ملک والوں کے کام میں لگنے کا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کرنل فوج کا زبردست کرنل اس کے چپراسی نے اس کو کام میں لگا دیا. ہم جن کے درمیان میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائیں گے لوگوں کے کام میں لگنے. ہاں اکرام سب کا ہو, احترام سب کا ہو. اکرام سے خدمت کے راستے سے دل جیتا جا سکتا ہے. اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اجتماعیت کے ساتھ چلیں. یہ مبارک کام تواضع والا کام ہے, بڑا بن کے چلنے کا کام ہے. جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلائیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے. اللہ کا نظام ہے, اس بندے کو اونچا کرتے ہیں, اونچا لے جاتے ہیں جو بندہ تواضع کے ساتھ چلتا ہے, چھوٹا بن کے چلتا ہے. یہ نبوت کا راستہ ہے. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہوتے تھے. اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو پوچھتا کہ آپ لوگوں میں نبی کون ہے, آپ لوگوں میں محمد کون ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کوئی اونچی چیز بنا دیتے ہیں, ہمارے درمیان میں آپ اس پر بیٹھا کریں. آنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہی نبی ہے اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا نہیں, میں تمہارے درمیان میں اس طرح سے رہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے میری گردن پر پاؤں رکھ کر پوچھیں آپ لوگوں میں نبی کون ہے, آپ لوگوں میں نبی کون ہے. یہ کام نبوت کا کام ہے اور یہ کام تواضع کے ساتھ کرنے کا ہے, چھوٹا بن کے کام. اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کے چلنا, اجتماعیت کے ساتھ چلنا اور جان کھپانا, مال لگانا. میرے بزرگوں جتنا اس مبارک محنت کو جانی مالی قربانی کے ساتھ کریں گے اللہ رب العزت ہم سے کام لینے کا فیصلہ کریں گے. کام میں صحیح چلنا, اپنے بڑوں کی نگرانی میں چلنا ہوگا. سارے انبیاء براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلیں. ہمارے نبی سید الانبیاء اللہ کی نگرانی میں چلیں. ہم اس مبارک کام میں اپنے بڑوں کی نگرانی میں چلیں گے تو انشاءاللہ کام میں صحیح چلتے رہیں. اللہ کا فضل ہے کہ پورے عالم کے اعتبار سے ہمارے بڑے موجود ہیں اور بنگلے والی مسجد سے سارے عالم کا کام نظام الدین سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے سارے ممالک کے لوگوں کی آمد و رفت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی نعمت رکھی ہے, اپنے بڑوں کے درمیان کا اختلاف. ہندوستان والے اپنے جب ہندوستان جائے وقت لگانے کے لیے تو نظام الدین ہوتے ہوئے جائے, پاکستان کے ساتھی رائے ویل ہوتے ہوئے جائے, وہاں سے تعلق رکھیں, اور بنگلہ دیش کے ساتھی اپنے یہاں کام کے ذمہ داروں سے اور جگہ سے مرکز سے تعلق رکھیں. جتنا اپنے بڑوں کی نگرانی میں چلیں گے انشاءاللہ کام میں صحیح چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور سالانہ 4 مہینے کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ قبول فرمائے. خود بھی چلنا, اپنی اولادوں کو بھی چلانا, اپنے ماتحتوں کو بھی چلانا, اپنے اعزا اقارب رشتہ کو بھی چلانا. لگا تیار ہے ماشاء اللہ 4 مہینے. جن کی چھٹیاں قریب آ چکی ہیں وہ بھی نقد میں شامل ہو جائیں گے. اپنی آنے والی چھٹی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. نقد والے بتاؤ بھائی کون بھائی تیار ہے. جی ماشاء اللہ کب سے ماشاء اللہ سال میں چل رہے, اللہ قبول کرے. جی بھائی 20 سال لگا رہے ہیں. کہاں کے اللہ قبول 4 مہینے ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. اور بتاؤ بھائی نقد جی بتائیے ماشاء اللہ قرآن کو مجمع ہے, ذمہ داروں کو مجمع بھی, لوگ ہمیں دیکھتے, لوگ ہم بتائیں گے 4 مہینے آگے بڑھیں گے, لوگ ہمیں دیکھ کے چلیں گے. ارادہ کریں ماشاء اللہ. آپ نے تفصیل سے بات سنی ماشاء اللہ. جی بھائی فرمائے بھائی. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے.
بولے بھی انشاءاللہ بولے بھی. جی ماشاءاللہ. کب سے انشاءاللہ؟ دسمبر سے ارادہ کوشش کروں پہلے. پہلے دسمبر سے پہلے کا. جی بھائی محمد کب سے؟ ہاں تو جلد کریں انشاءاللہ. جی نعمان. آپ لوگوں کا جو بھی مہینہ ہوگا وہ نقدی میں شامل ہے. جی ماشاءاللہ. محمد لکھاؤ نعمان لکھاؤ کب سے؟ کوئی بھی مہینہ ہو لکھاؤ. کھڑے ہو. کوئی بھی نہیں آخر میں اللہ قبول کرو. جی بھی جون سے جامع لکھو ماشاءاللہ. آپ کی جو بھی چھٹی آنے والی ہے وہ آپ کا نقدی ہے. نام سے لکھاؤ اور اللہ سے مانگو. جون سے ماشاءاللہ. جون سے انشاءاللہ. ادھر بھی کسی کا جون سے ماشاءاللہ. دسمبر سے آپ کا نام ہی بولتے رہے. ابو صاحب جون سے 4 مہینے پورا مجموعی تیار ہے. اور ساتھی کھڑے ہیں کھڑے ساتھی ماشاءاللہ. اور کھڑے 4 مہینے کے کھڑے ساتھی ماشاءاللہ. قبولیت کی پہلی آنے والی چھٹی میں ہمیں وقت لگانا ہے. اس کے لیے کھڑے جون سے قبول کرو. ابھی آنے والی چھٹی میں ہمیں وقت لگانا ہے. تشکیل والے ٹھہرو بھائی. آفس میں 4 مہینے سے جی بھائی. صحیح تشکیل لکھنے کے لیے بولو کوئی ساتھ. اکتوبر سے ماشاءاللہ. ایک ساتھ نام لکھ لیے نا. ان سے بیرون میں شامل. بیرون میں 4 مہینے سہیل بھائی قبول کرو ماشاءاللہ. جی بھائی جون سے 4 مہینے. ارے سب لوگ کھڑے ہو جاؤ گا تاکہ اللہ کو ہو جا ماشاءاللہ. ہو جا بھائی. یہ تو وہ مجمع ہے کہ زیادہ خوشامد کرانے والا نہیں ہے. سارا مجمع تیار ہے. اپنے فرصتوں میں سب نکلیں گے انشاءاللہ. 4 مہینے کی نیت کر لو. بیٹھ جائیں. اللہ بہت بیٹھ ساتھی بیٹھ جائے. بڑی خیر کی بات ہے. بڑی خیر کی بات. ابھی ہمارے ساتھی نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا حضرات کا اتنے کھانے کا اکرام کیا انشاءاللہ. تو دعا کے بعد میں نا ہمارے جو چھپے چھپ رہے ہیں نا ساتھی وہاں تشریف بھیجیں انشاءاللہ. وہاں کھانے کا انتظام اللہ بہت قبول کرے انشاءاللہ. اب تو کھا کھا کر کام کرنے کا دور آ گیا. کھاتے رہو کام کرتے رہو. سب لوگ ابھی تو ہم آپ کے پاس ہی ہیں. اتنا مسافر کر کے کیا کریں. آپ بھی آتے جاتے رہیے. ہم بھی یہی ہیں. پتہ ہے مسافر کرنے کا مقصد کیا پتہ ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. ٹھیک ہے نا. اب تو 13 جب تو ہم کو دیتے جائے ہم لوگ. اب آستے بولے دیکھو آستے بولے. انشاءاللہ سب کا نیت ہے انشاءاللہ. ہم نے نظام الدین میں عرب مہمانوں سے کہا کہ اب کھانے کا دور آ گیا ہے. ہمارے یہاں لوگ 5 مرتبہ کھاتے ہیں. صبح اٹھتے ہی کچھ کھائیں گے, پھر 8 بجے کھائیں گے, پھر 12 بجے کھائیں گے, پھر عصر میں کچھ کھاتے پیتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں. تو ایک عرب کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم 10 مرتبہ کھاتے ہیں. قہوہ چائے قہوہ چائے قہوہ چائے, کھانا پینا سب. ہم نے کہا بھائی کھاتے پیتے کام کرتے رہو اور سالانہ 6 مہینہ لگاتے رہو. سب تیار ہے بھائی 6 مہینے کے لیے. کوئی تو تیار ہے ماشاءاللہ. یہ تو ہر وطن کی محبت نکال چکے ہیں اپنے دل سے. ٹھیک ہے نا. کرنا بہت آسان ہے. اللہ قبول آسان. الحمدللہ اس وقت میں 6 مہینے کی تشکیل چل رہی ہے. ہمارے ساتھی یہاں جو آئے ہوئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر 6 مہینے. اللہ قبول. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے اللہ اپنے فضل سے اس مجمع کو قبول کرو. آمین. ان کی اولادوں کو بھی قبول کرو. گھر کی عورتوں کو بھی قبول کرو. آمین. یا اللہ اپنے فضل سے سارے عالم کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے نبی کے کام کے لیے قبول کرو. آمین. یا اللہ اپنے فضل سے اس بچے کو سارے عالم کے تقاضوں پر جانے کے لیے قبول کرو. آمین. اے ارحم الراحمین اپنے فضل سے
اے اللہ ہم سب کا انتخاب فرما لے اور اس مبارک کام سے گہرا تعلق عطا فرما لے اے ارحم الراحمین اپنے مخلص اور سچے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے جتنے دینی مدارس والی مکاتب ہیں ان کے پڑھ پڑھانے کو قبول فرما اور ان کی عبادت بھی فرما جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما دے اور ان کی عبادت بھی فرما اے ارحم الراحمین عالمی ہدایت کے فیصلے فرما ساری دنیا میں امن و امان قائم ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما اے اللہ مقدس سے بیماروں کو صحت نہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں بتا ہر خیر مقدر فرما ہر شر سے عبادت فرما جو لوگ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کر سکے ان کے تمام کاموں میں غیبی مدد شامل ہے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کے تمام کاموں میں اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما ان کے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی بھی غیب شامل اے اللہ اپنے فضل سے جتنی خیر کی دعائیں تیرے نبی نے اپنی امت کے حق میں مانگی وہ تمام دعائیں مقدر فرما اور جن جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے یا اللہ پوری امت کی حفاظت پوری امت کی حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك تاخیر ہو جائے گی ہم خود سلام کرتے ہیں آپ کو جواب دے دیجیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ہمارے وقت ہو گیا 10 بٹن اچھا دکھ رہا ہے اس کو